اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومن کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا عنوان قرآن اور احادیث میں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ان کے اصحاب کے بارے میں ذکر۔ ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہوئی کہ قرآن میں کچھ وعدے ہیں جو پورے نہیں ہوئے، وہ پورے ہونے ہیں۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ ملائکہ اور روح شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، یہ زمانے کے امام علیہ السلام پر نازل ہوتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، ہر چیز کے لیے سلامتی سلامتی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ خلافت، یہ خلافت رسول اللہ نہیں ہے، یہ خلافت الہیہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے تمام انسانیت کے لیے قرار دی، اور حبیب الہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی قرار پائیں کہ جو نور اول تھا، جن کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانیت کے نظام کو آگے بڑھایا۔ اور اس بات کو بھی ہم نے واضح کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اپنے حبیب کے ذریعے نظام کائنات کو آگے بڑھایا۔ اور یہ خلافت الہیہ جعل من اللہ ہے، ڈائریکٹلی ہے، اور یہ خلافت علمی سنخیت کی بنیاد پر ہے، علم آدم الاسماء کلہا کی بنیاد پر ہے، اور یہ معلم اول باقی سب کے معلم ہیں، اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تمام امور کو ڈائریکٹ وصول کیا ہے، کوئی واسطہ، کوئی چیز بیچ میں نہیں رہی ہے۔ اب ہم آگے بڑھنے سے پہلے اس نقطے کی طرف توجہ کر لیتے ہیں کہ آیا حضرت آدم علیہ السلام اور آدم مخلوق اول، نور اول، یہ ایک ہی ہیں یا نہیں؟ آدم مخلوق اول، نور اول، ایک ہستی اور ایک وجود ہے، اور ان کے وجود کے سائے میں باقی وجودات ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے جد ہیں وہ بھی ہیں۔ جب ہم نے خلافت کی گفتگو کی تھی تو وہاں پر اگر قرآن مجید کی خدمت میں آپ موجود ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 کھول لیجئے۔ گفتگو ہم نے آیت نمبر 30 سے شروع کی تھی، اور وہ کیا تھی کہ اس وقت کو یاد کریں جب آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ میں ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے ملائکہ نے کہا کہ ان کو بناؤ گے کہ جو اس میں فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے، جبکہ ہم تو آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، تجھے ہر چیز سے منزہ اور پاک جانتے ہیں، ہر عیب سے منزہ اور پاک جانتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا دیکھو میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 31 میں ہم نے عرض کیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ، یہاں پر آدم پہ الف لام نہیں ہے، کلہا تمام اسماء، یعنی کائنات کے جتنے اسماء تھے وہ آدم مخلوق اول، نور اول کو سکھا دیے گئے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر کائنات کی وہ چیزیں جس کے اسماء آدم مخلوق اول، نور اول کو سکھائے تھے، وہ وہی چیزیں کہا اب تم بتاؤ۔ جب فرشتوں نے دیکھا تو کہا ہمیں نہیں پتا،
فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، چلو بھائی تم اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی اس میں ہو نا، تو آؤ بتاؤ. قالوا آیت نمبر 32 سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، سچ بتا دیں کہ ہمارا کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے وہ جو تو نے سکھایا. اب ان اسماء کو ہم نہیں جان، ان ہستیوں کو، ہم ان چیزوں کو، ان نام جو چیز کہیں ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ. انک انت علی الحکیم، تو علم بھی والا بھی ہے، بہت زیادہ علم والا بھی ہے، اور بہت زیادہ حکمت والا بھی ہے. تیری حکمت میں نہیں تھا کہ ہم سیکھیں، ہم نے نہیں سیکھا. اب یہاں پر ہے قال یا آدم، پھر الف لام کے بغیر، اے آدم انبئہم باسماء، بتائیں نا ذرا، اب آپ بتائیں. حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ علم سے نوازا تھا. جب بتا دیا قال الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ نے انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں نہیں کہتا تھا میں زمین و آسمان کے علم کو رکھتا ہوں، میں نے کہا. اب یہاں سے دیکھیے مزاج، وَإِذْ قُلْنَا، وہ پہلے 30 میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اب یہ جس آدم کو، اب اس کا زمانہ کتنا ہے، کس عالم میں ہوا، مکان کی قید تھی کہ نہیں تھی، وہاں مادے کی کوئی قید اس وقت تھی کہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب تیار ہوا. یہ اس حضرت آدم کے پتلے کے تیار ہونے سے پہلے کے مسائل ہیں. جب پتلا تیار ہو گیا اور فرمایا کہ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، وہ اگلا مرحلہ آ گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجد لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ. آدم، اب آدم مخلوق اول سے خطاب نہیں ہے، اب آدم ابو البشر جو کہ مخلوق اول کے برکت سے خلقت پاتے ہیں، آپ اور اپنی زوجہ جنت میں ٹھہریں، اور پھر پورا واقعہ آتا ہے. تو آدم مخلوق اول، کیونکہ آدم دونوں جگہ پہ استعمال ہوا ہے، اس لیے ہماری فہم یہ کہتی ہے کہ ہم نے دونوں کو ایک کر دیا. اگر دونوں کو ایک کر دیں تو حضور اکرم خاتم الانبیاء والمرسلین سید الانبیاء والمرسلین قرار نہیں پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ علم لدنی اگر حضرت آدم نے ڈائریکٹ لیا ہے، جو ڈائریکٹ اور سب سے پہلے علم لدنی لے وہ افضل ترین ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ترین ہے اللہ تعالیٰ کے بعد. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا خزانہ آپ کو بخشا، اور پھر آپ نے اپنے علم کا خزانہ مولا کائنات کو بخشا، اور پھر امامت کا سلسلہ جاری رہا. تو یہ ایک نقطہ تھا جس کو میں چاہتا تھا کہ واضح کر دوں. ہماری کل کی گفتگو میں جب ہم یہاں تک پہنچے کہ امام علیہ السلام کا جب ظہور ہونے والا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانی عقل کو کمال کے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیں گے، اور اب انسانی عقل اللہ رب العزت کو اپنا رب تسلیم کرنے میں مشکل محسوس نہیں کرے گی کہ کائنات کی اون میں انسانی عقل کا کیک پختہ ہو گیا، پک گیا. نہ کچا کیک کام آئے گا، نہ جلا ہوا کیک کام آئے گا. جب عقل انسانی کمال کے اس رتبے پر پہنچے گی، آواز آئے گی ایھا الناس، اللہ تعالیٰ کی آخری حجت ظہور فرما چکی ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ کل یہ بیان آئے گا ظہور کے وقت کے حالات کیا ہیں، ظہور سے پہلے کی علامات کی جو حدیث ہے اس کو بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا. لیکن آج میں اپنی ایک بہت پرانی گفتگو کو پھر سے انجام دینا چاہتا ہوں. بعض لوگ وہ ہیں جو ہماری گفتگو کو کنٹینیو سنتے رہے سالوں سال،
اور بعض ایسے ہیں جو کبھی سنتے تھے کبھی نہیں سنتے تھے. تو میری آج کی گفتگو بعض لوگوں کے لیے تو یہ تو وہی سب پرانا مطلب ہے، لیکن وہی پرانا مطلب بہت سے لوگوں کے لیے اور بات کو اٹیچ کرنے کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس کو بیان کروں. اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ کل جو میں نے عرض کیا کہ انسانی عقل کمال کے درجے پہ پہنچے گی تو انسانی عقل کی غذا علم ہے، اور علم کے ذریعے انسان کمال پر پہنچے گا. آج ہم اس ڈسکشن کو پھر سے کھولتے ہیں جو ہم نے شاید 30 سال پہلے مذہب شناسی میں کی، اور پھر اسی گفتگو کو آگے لاتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے مولانا 30 سال پرانی گھسی پھرتی باتیں کر رہے ہیں. 30 سال کے اندر بہت کچھ تبدیل ہوا اور ہماری بہت سی باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں. اس اصل کو میں نہیں چھوڑ سکتا کہ آج سے 150 سال، پونے 200 سال، اور اگر گوگل کو ٹائپ کر کے چیک کریں کہ ہاں مسٹر گوگل بتاؤ تو کہ وین واز دا ڈگری انوینٹڈ، کوشش کریں نا، تھوڑا آپ بھی ڈھونڈیں تھوڑا میں بھی ڈھونڈتا ہوں. چلیں آپ کے سامنے کرتے ہیں. وین واز دا ڈی دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ یونیورسٹی آف بولوگنا سیکنڈ ہاف آف دا 12th century the degree of doctor of civil law was first awarded second half of 12th. ٹھیک ہے نا. ہمارا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، یہ جو باقاعدہ میٹرک، انٹر، گریجویشن، اس کو تو یوں کہتے ہیں نا، میٹرک، ایچ ایس سی، اس کے بعد گریجویشن، اس کے بعد ماسٹرز، پھر ایم فل، اور یہ سسٹم کب سے چلا؟ یہ سسٹم قطعاً 100 سال سے پرانا نہیں، 120 سال لے لیجیے. اور میں اس وقت بھی یہ بات بتا چکا، پھر بتاتا ہوں کہ یہ ڈگری کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جب رینائسنس ہوا اور انڈسٹریل ریولوشن آیا اور انڈسٹری میں کام کرنے والوں کی ضرورت پڑی، تو ہر طرح کا شخص آتا تھا، مجھے آتا ہے، تو ٹیسٹ لیے جاتے تھے، نہیں آتا تو اس کو ہٹا دیتے تھے. جو کاریگر ہوتے تھے، جو ورکرز ہوتے تھے، ان کو کام سکھاتے تھے. اسپیشلائزیشن کی ضرورت پڑی، اسکولنگ شروع کی گئی، سسٹم بنایا گیا تاکہ ہمیں انڈسٹری میں کام کرنے والے ملیں. اس ڈگری کی بنیاد تو علم کے نام پر رکھی گئی، لیکن اس ڈگری کا مقصد حصول علم نہیں رکھا گیا. اس ڈگری کا مقصد یہ کہ انسانی عقل کو ایک جگہ تک ٹرین کیا جائے اور پھر اس کو وہ کام پہ لگا دیا جائے. اس کے بعد وہ جیسے نہیں گھوڑے کے یہاں پہ لگا دیتے ہیں، بھاگتا جائے ادھر ادھر نہ دیکھے. مجھے اگر کامرس کی ڈگری ملی ہے تو میں سائنس کی طرف دیکھوں گا نہیں، مجھے سائنس کی ڈگری ملی ہے تو میں آرٹس کی طرف نہیں دیکھوں گا، لٹریچر کی طرف نہیں دیکھوں گا، لینگویج کی طرف نہیں دیکھوں گا، میں کچھ نہیں دیکھوں گا. میں اپنا بس جو میرا ہے وہ میں کرتا رہوں گا. اسکولنگ نے اور بیڑا غرق کیا. ہمارے ملک کی اسکولنگ کو تو چھوڑ دیجیے، ہم دنیا کی اسکولنگ کو چیلنج کرتے ہیں. اور اسی لیے کہیں آئی بی سسٹم لایا گیا، کہیں اے لیول کا سسٹم لایا گیا جس کو کیمبرج سسٹم کہتے ہیں. سویڈن وغیرہ کے اندر کو سسٹم ہی کچھ اور لایا گیا. یہاں کے ہمارے سارے سسٹم جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، یہ انسانی ذہنوں کو محدود کرنے کے لیے لائے گئے تاکہ وہ گھوڑے کی طرح بالکل سیدھا دیکھتے ہوئے بھاگتے ہیں یا ادھر ادھر نہ دیکھیں. اور پھر چام دیا تمہیں یہ ڈگری ملے گی تو یہ تمہاری تنخواہ ہوگی، تو یہ ہوگا، تو پھر تو یہ ہوگا. انسان بھول گیا ایک اپنی عقل سے کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں، یہ سب کچھ تمہارے لیے تسخیر کے لیے دے دیا گیا. انسان بھول گیا، ڈگری میں بیٹھو، آگے بڑھ جاؤ. اس کے بعد بڑا نقصان کیا ہوا کہ انسان جو بغیر ڈگری کے ذہن کھول کے آگے بڑھتا تھا، جیسے کہ بہت سے ایجوکیشن سسٹم آج یہ چاہتے ہیں کہ انسانی ذہن کھلے ماحول میں تربیت پائے. انسانی ذہن بند. میں نے اس زمانے میں ایک امریکن ٹیچر تھا جس کو نیو یارک کے بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ ملا تھا، اس کا ایک سینٹنس لکھا تھا، اب تو بہت عرصہ ہو گیا، کہ
schooling is a system for closing the thinking process of human beings. آپ کہیں گے مولانا اسکول جاتا ہے تو بچے کا ذہن کھلتا ہے، ہم کہتے ہیں اسکول جاتے تو ذہن بند ہوتا ہے. محدودیت محدودیت محدودیت، اس پہ سوچنا ہوگا، اس پہ کام کرنا ہوگا. میری بات کو رد کرنا ہے تو آپ کو دلیل دینی ہوگی. اس لیے کہ میں ایک علمی تحقیقی مطالعاتی کام کرنے کے بعد آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اور ہوا میں نہیں اڑا رہا ہوں. ایک انسان کے اندر اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان تمام صلاحیتوں کو بند کر کے کسی ایک جاب کے اندر اس کا پیر پھنسا دیا جاتا ہے اور اس کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے تو یہ جاب میں اوپر چلے جاؤ، انجینئر ہو، پھر مثلا سپروائزر بن جاؤ، پھر مثلا ہیڈ بن جاؤ. اکنامکس میں ہو تو مثلا مینیجر بنو، پھر اس کے بعد سی آف دا کمپنی تک پہنچ جاؤ. اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں محدود کر دی جاتی. وہاں سے میں نے ایڈورڈ ڈی بونو کی بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ انسانی دماغ کو ہم نے فروزن کر دیا ہے. وی ہیو فروزن ہیومن مائنڈس. انسانوں کو ایک فروزن مائنڈ میں آگے بڑھاتے ہیں تاکہ وہ جو جس ڈائریکشن میں جانا ہے اس کے علاوہ کچھ نہ سوچے. جیسے فوجی ہوتے ہیں، بس اس کو کوئی چلا رہا ہے، وہ اٹینشن کہہ رہا ہے، اسٹینڈرڈیز کہہ رہا ہے، آگے بڑھو، رکو، فائر کرو. اس کو سوچنے کا حق ہی نہیں کہ اس ڈائریکشن میں فائر کرنا ہے کہ اس ڈائریکشن میں کرنا. اوپر سے کمانڈ آ رہا ہے. ہمارے لیے بھی یہ کر دیا گیا. ہم سب کے لیے کمانڈز آ رہے ہیں کہیں سے، ہم سب کے ذہن بند کیے جا رہے ہیں. اور یہ حوض علمیہ میں بھی مجھے نظر آنے لگا. ہم نے بہت فائٹ کی ہے اس بارے میں. وہ کہتے ہیں نہیں جناب، ڈگری کے بغیر انسان آگے کچھ کر نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں حوض علمیہ کی خصوصیت ہی یہ تھی کہ انسان الگ 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 میدانوں میں حصول علم کرتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر اس کا ذہن اجتہاد کے مراحل کو پار کرتے ہوئے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. ہمارے مہاراجے ہر فیلڈ میں رائے دیتے ہیں. اسٹیم سیل کے بارے میں پوچھو تو وہ رائے دیتے ہیں، کرپٹو کرنسی کے بارے میں پوچھو تو وہ رائے دیتے ہیں. یعنی لائف کے کسی بھی ڈائریکشن میں اگر ان کو نہیں پتا وہ مطالعات کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں. ایک مرضی تقلید نے شاید 3 سال لگائے مجھے اس بات میں جواب دینے کے لیے کہ کرپٹو کرنسی کے لیے کیا حکم الہی کا بیان کیا جا سکتا. میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ ایک بہت بڑا ہیومن بینگ کو چیلنج ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ ڈگری کے چکروں کو چھوڑ کے، اسکول کے بند ماحول کو چھوڑ کر، بچوں کو کھلے ماحول میں کائنات کے بارے میں، انسان کے بارے میں، نظام زندگی کے بارے میں سکھایا جائے. ہاں، اکیلے نہیں، اس لیے کہ بچے کو دوسرے انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کروانا ضروری ہے. انٹریکشن کا کیا طریقہ کار ہو، کیا اس کے لیے فٹ بال ٹیم بنائی جائے، کیا اس کے لیے پارکس میں بھیجا جائے، کیا کیا جائے، یہ آپ سمجھدار لوگ ہیں. آپ چیک کیجئے اس وقت ویسٹ میں ماں باپ اسکول کے منفی اثرات کی وجہ سے ہوم سکولنگ پہ آ گئے ہیں، اور وہ ہوم سکولنگ کروا کے خوش ہیں. بچے پر اس کے مثبت اثرات بھی ہیں، منفی اثرات بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اسکول کے اندر اتنی واہیات اور گھٹیا چیزیں، ہر طرح کا انسان ہے نا. گھر کے ماحول کو لے کر بچہ تو پاک پاکیزہ آ جاتا ہے، آگے کیا ہوتا ہے. تو اس چیز کی طرف توجہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سکولنگ کریں لیکن بند ماحول میں نہیں. ہم ایجوکیٹ کریں لیکن اسپیسیفک ماحول میں نہیں، اسے اوپن ماحول، اسے کائنات کی وسعت اس کے ذہن میں سموئے. قرآن مجید کتنا پش کرتا ہے، بڑھو، آگے بڑھو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، اس کی نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی نشانیوں کو اپنے ذہنوں میں لا کر اس کی عظمت کی طرف جاؤ. مولانا روٹی کون دے گا؟ یہیں پر مسئلہ آتا ہے. مولانا مکان کون دے گا؟ مولانا کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ تنخواہ نہیں ہوئی تو کیسے ہوگا؟ یہ نظام ایسا بننا چاہیے.
120 साल पहले जिनके पास डिग्री नहीं थी उनको कपड़े कौन देता था, उनके कामकाज कौन चलाता था, उनके सिस्टम्स को कौन चलाता था। देखें, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के लिए इंसानी अक्ल को कमाल की तरफ जाना है, और कमाल की तरफ जाने के लिए अक्ल को खुला माहौल चाहिए। अक्ल को ऐसा माहौल चाहिए कि वो अनलिमिटेड डायरेक्शंस में जा सके, कभी आसमान में देखे, कभी ज़मीन की गहराई में देखे, जहाँ मादी तौर पर देखे वहाँ रूहानी तौर पर देखे। और ये खुश नसीबी हमारी कि हम मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम में आकर इस बात को महसूस करते हैं कि आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अपने चाहने वालों में जहालत से नफरत की है, अपने चाहने वालों में जहालत को एक जहर करार दिया है, जहालत को दूर करने का हुक्म दिया है। और आज हम दुनिया और ज़माने के सिस्टम में रहकर जहालत को अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। जहालत लैक ऑफ इल्म, नॉलेज नहीं कहूँगा, नॉलेज इल्म का एक हिस्सा है। जहालत का मतलब है कि आप जो इतना कुछ हासिल कर सकते थे, आपने इतना हासिल किया, बाकी सब तारीख ब्लैंक। इल्म और जहल में ना, इल्म और जहल मलेका और अदम मलेका है। जहाँ पर इल्मी सलाहियत होनी चाहिए, जहाँ पर इल्म होना चाहिए, अगर वहाँ इल्म एब्सेंट हो तो जहल कहलाएगा। इस मंतिक पे गुफ्तगू कभी और हो जाएगी। तो इंसानी अक्ल को अल्लाह ताला ने आज़ाद छोड़ा। इंसानी अक्ल के लिए कुरान मजीद, अहादीस नबवी, अक़वाल आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम, आप देखें हमारे मोहम्मद अली सैयद साहब ने जो तौहीद मुफज्जल की तशरीह की है, अब हदीस हलीला की तशरीह फरमा रहे हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपके पास आएगी। पानी के अजायब हैं, इंसानी बदन के अजायब हैं, ये सब अक़वाल मासूमीन के मातहत हैं। ये इंसानी जहनों को महदूद करने के लिए नहीं है, इंसानी जहनों को खोलने के लिए। और आज मैं एक तारीख़ी जुमला अर्ज़ कर देता हूँ, आप नहीं तो आपके बच्चे, और आपके बच्चे नहीं तो उनके बाद ये तारीख़ी जुमला सच साबित हो जाएगा। इट हैज़ बीन फाइन, यानी हम सेट हो चुके हैं उस डायरेक्शन में कि इंसानी अक्ल फट जाएगी और ये इल्मी महदूदियतों को क्रॉस कर जाएगी। जैसे इंसान का बच्चा माँ के पेट से निकलता है, महदूदियत से बाहर निकलता है, इसी तरह से अक्ल इंसानी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की महदूदियत से बाहर निकल आएगी। एक्सप्लोजन होगा। 25 साल में होता है, 50 साल में होता है, 100 साल में होता है। एट एनी टाइम अक्ल इंसानी डिग्रियों के चक्कर से बाहर आ जाएगी, इसलिए कि रुश्द कर रही है, रुश्द कर रही है, रुश्द कर रही है। चेक कीजिए गूगल को जिसने इजाद किया या जो इसने भी इन्वेंट किया गूगल को, वो किस तरह से शुरू किया। माइक्रोसॉफ्ट वाले का देख लें, स्टीव जॉब्स अब तो चला गया दुनिया से। मैं तो उसके लिए अल्लाह से कहता हूँ कोई रास्ता निकाल दे हमारे लिए, उसने बड़े अच्छे काम किए। आई थिंक हमें अच्छे काम करने वालों को अच्छे अल्फाज में याद भी करना चाहिए। ये सब फेलियर्स थे। आइंस्टाइन, दूसरे फेलियर्स कहाँ से कहाँ निकले हैं? क्यों? इसलिए कि फेलियर्स का माइंड बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव माइंड होता है, वो हर जगह को एक्सप्लोसिव माइंड होता है और जगहों जगहों को एक्सप्लोर कर रहा होता है। वो क्लास में बैठ के भी बेचैन होता है, इसीलिए वो उसको ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। ड्रॉप आउट ये कह के किया जाता है कि भाई ये पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं है, लेकिन उसका माइंड पढ़ने पढ़ाने वालों से बहुत आगे होता है। ये तो हमारे लिए मुश्किल है, हम इन चैलेंजेस को कबूल नहीं करते हैं, डरते हैं। अगर माँ बाप अपने बच्चों की जिम्मेदारियां ले लें, हमारा तो जो हशर हुआ, अब हम अपने बच्चों को महदूद जहन के साथ आगे नहीं बढ़ाएंगे। रोज़ी क्या होगा? वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशा बगैर हिसाब। वो चूटी को भी रोज़ी देता है, वो लोमड़ी को भी रोज़ी देता है, वो बिच्छू को भी रोज़ी देता है, वो चिड़ियों को भी रोज़ी देता है, वो तुमको भी रोज़ी दे देगा। कुछ लोगों को तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए ये करना पड़ेगा।
کہ اپنے بچوں کو محدودیت سے نکالیں. محنت ہے. There is no free meal. ہم سمجھیں کہ ہمیں اوپر سے سب آ جائے گا. بچوں پر آپ محنت کرتے جائیے, روزیاں آتی جائیں گی, دیکھ لیجئے گا. بٹ اٹ از اے ویری بگ چیلنج اینڈ ویری رسکی جاب. سب سے پہلے آپ کو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوگا کہ اگر ہم زمانے کے امام علیہ السلام کے لیے اپنے بچوں کو اوپن مائنڈ کے ساتھ تربیت کرتے ہیں, قرآن سے بھی آشنائی, حدیث سے بھی آشنائی, کائنات کے سسٹم سے بھی آشنائی, اٹس ناٹ اے اسمال جاب, ناٹ آلسو این ایزی جاب. لیکن جو کر لے وہ ریزلٹس دیکھے گا. اور اب بھائی آپ نہیں کریں گے تو 50 سال بعد آپ کے بچے یا بچوں کے بچوں کے اندر ہو جائے گا. اٹس گوئنگ ٹو ایکسپلوڈ. انسانی مائنڈ اب تھک گیا ہے ڈگریوں کے چکر میں, پی ایچ ڈیوں کے چکر میں. مثلاً اب مجھے وہ نوکری کرنی ہے تو وہ کرنا ہے تو وہ. انسانی مائنڈ ایکسپلور. ٹھیک ہے, کچھ لوگ اسی طرح چلتے جائیں گے, لیکن جو انسان ہے نا, ریگارڈلیس آف ریلیجن, اس کا مائنڈ ایکسپلور کرنے کے لیے ان محدودیت سے نکل جائے گا. اس لیے کہ لائف سپین بہت کم ہے ہمارے پاس, اس کو یاد رکھیے گا. بچہ پیدائش سے لے کر تو 4 سال تک میں, بہت زیادہ میں نے بتا دیا, پیدائش سے لے کر 4 سال میں جتنا تیزی سے, چیک تو کیجئے نا, آپ کے پاس تو اب پوری دنیا کی معلومات, انفارمیشن آپ کے پاس ہے. اسپیڈ آف لرننگ آف اے چائلڈ پہلے مہینے میں کتنی ہے, دوسرے مہینے میں کتنی ہے, پہلے 6 مہینے میں کتنی ہے, پہلے سال میں کتنی ہے. جب اس کو اسپیڈ آف لرننگ بالکل دب جاتی ہے تب جا کے اے بی سی آ با کا پتہ نہیں کیا کیا کیا. We waste our time, we waste our energy, we waste our children's capacity of learning. کیوں؟ اس لیے کہ لرننگ کے لیے ایک ٹائم فکس کیا گیا ہے, اسکولنگ کے لیے ایک زمانہ فکس کیا گیا ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ اسکولنگ شروع کریں, بچوں کو سکھانے میں کیا جاتا ہے. بچوں کو بچپن سے اگر اس کے مائنڈ کو ٹرین کر دیں تو کیا جاتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے الولد سید سبع سنہ و غلام سبع سنہ و وزیر سبع سنہ. اس کے بعد پھر یعنی پہلے 7 سال وہ بادشاہ ہے, دوسرے 7 سال وہ غلام ہے, اور تیسرے 7 سال وہ وزیر ہے. تو بادشاہ کیا بغیر سیکھے سکھائے؟ کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا بس بچے کو آزاد چھوڑ دو. بابا آزاد چھوڑو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کسی بھی قسم کی تربیت نہیں کرو. اس کی تربیت ضروری ہے, اس کی ٹریننگ ضروری ہے. آزاد بادشاہ تو ہر چیز کو تباہ برباد کرتا جائے گا, ہر ایک کے حقوق. امام علیہ السلام یہ تو نہیں کہا نا کہ بچہ جو کر رہا ہے جیسے کر رہا ہے بس نہیں 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 7 سال تک بادشاہ ہے. بادشاہ 7 سال تک بادشاہت کا مطلب یہ ہے کہ اسے اتنی خوبصورت طریقے سے ٹریننگ دو کہ وہ نئی کا لفظ نہ سمجھے, نہ سنے, نہ بولے, نہ اس کے کان میں جائے, اور وہ چیزیں سیکھتا جائے. دیٹ از مسٹ. تو جو ایج سیکھنے کی ہے اس ایج کو ہم مس کر دیتے ہیں. وہ گھر میں, گلی کوچوں میں یا رشتہ داروں میں ٹائم اپنا پاس کرتا ہے, اور پھر ریلیٹیولی جو سیکھنے کی ایج سے وہ نکلا ہے تو وہاں پر اس کو پڑھنے پڑھانے لکھنے لکھانے کا, اور پھر جو حال ہمارے اسکولوں کا ہے. کسی نے پوچھا مولانا زہر اکیڈمی تو بچوں کی اسکالرشپ بھی دیا کرتی تھی, میٹرک انٹر سب دیا کرتی تھی, چھوڑ دیا. میں نے بعض زمانوں میں بہت زیادہ اسکالرشپس دینا شروع کی. مطلب 3rd کلاس کا بچہ ہے, 4th کلاس کا بچہ ہے. پھر اچانک مجھے ہوا کہ میں ان بچوں کی اسکول جاؤں اور وزٹ کروں. خدا شاہد ہے, خدا شاہد ہے, میں نے اللہ سے معافی مانگی کہ میں نے لوگوں کو یہ اسکالرشپ دی اس طرح کی گھٹیا اسکولوں میں بٹھانے کے لیے کہ ایک ہی کلاس, یہ 2nd کلاس ہے, یہ 3rd کلاس ہے, یہاں بینچ لگے ہوئے, یہاں بینچ لگے ہوئے ہیں, یعنی میرا کمرہ 4 برابر ہے, اس کو 1/4 کر لیں, اور یہاں 2nd کلاس کی ٹیچر پڑھا رہی, یہاں 3rd کلاس کی ٹیچر پڑھا رہی, یہاں بچے 2nd کلاس کے بیٹھے تھے آپس میں. پتہ ایک عجیب سا, اور ایک اسکول نہیں گیا ہوں میں, بہت سے اسکول وزٹ کیے. اس کے بعد سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں
جب تک بچہ 8th کو اچھی طرح سے پڑھنا لے، وہ جیسے کر آئی ڈونٹ نو، اس کے بعد ہی اس کو اسکالرشپ کا سوچا جا سکتا. اب تو میٹرک کے بعد ہی انٹرویو بھی نہیں دیتے ہیں، ہم تو صرف یونیورسٹی میں جانے والے جو توانائی رکھتے ہیں ان کے خاص ہمارے پاس شرائط ہیں، دیتے ہیں. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو وہ لوگ کیا کریں؟ واٹ ڈو آئی نو. ماں ٹائم نکالے، باپ ٹائم نکالے، بچوں کو گھر میں پڑھائیں. اس 3rd کلاس اسکول جس میں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا، بلکہ بچہ بد اخلاق ہو رہا ہے، بدتمیز ہو رہا ہے. پھر ادھر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جہاں چھوٹی اسکول سے کوئی ایجوکیشن میں ڈالا ہوا ہے، وہ اخلاقی مشکلات اور بڑھ رہی ہیں. ہمارا تو ٹائم گزر گیا. اب ماں باپ جو جوان ہیں، جن کے بچے بالکل چھوٹے ہیں، یا جن کے اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولادیں دینے والا ہے، انہیں اپنے بچوں کے لیے سوچنا ہوگا. whether it is in Karachi or whether it is in Canada, whether it is in Portugal or whether it is anywhere in the world. اور سمجھدار لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کے 3rd گریڈ کے اسکولوں سے نکال کر کسی اور ایجوکیشن سسٹم کی طرف جائیں. ظاہر ہے کہ آئی بی سسٹم بہت کاسٹلی ہے، اور پھر اس میں پیرنٹس کی بھی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے. او لیول اے لیولز بھی تقریباً یہ اسکولنگ سسٹم کا ایک نسبتاً بہتر انداز ہے. لیکن میں اس بات کو بالکل واضح کر دوں، امام علیہ السلام اس وقت تشریف لائیں گے جب انسانی عقل کمال کے اونچے درجے پر پہنچی ہوگی، اور انسانی عقل کمال کے اونچے درجے پر اس وقت پہنچی ہوگی جب وہ علمی لحاظ سے پختہ ہوگی، علمی لحاظ سے کائنات کے مطالب کو سمجھ رہی ہوگی، درک کر رہی ہوگی، اور انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا. اور یہ انفجار عقلی بالکل ویسی ہوگی جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے ایک محدود جگہ سے باہر آتا ہے اور پھر کائنات کے نظام کو دیکھنا شروع کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا، اس کو سب کچھ پتہ چلتا ہے. اسی طرح سے انسانی عقل اب اس خول سے باہر نکلنے والی ہے. ہمارا اس میں کیا رول ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں یہودی یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں. جو کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو جس نے جو کام کیا اس کو اس کا نتیجہ ملا. ہمارا کیا کام ہے؟ آپس کے جھگڑے، آپس کے فساد، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو پتہ نہیں حملے کر دینا، ذلیل کر دینا، رسوا کر دینا. جب تک ان چیزوں سے ہم باہر نہیں آئیں گے. اور ہمارے ہاں تو ایک اصول ہے، یزکیہم، دیکھیں، یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یتلو علیہم آیات ہی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بیان کیا جائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفسوں کو پاک کیا جائے، پھر يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اگر ہم گناہوں سے پاک ماحول میں، اب کم از کم اپنا ماحول گناہوں سے پاک رکھیں، بچوں کو تزکیے کی طرف لے جائیں. بچوں کے تزکیے کی طرف لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے صغیرہ کبیرہ گناہ سے پرہیز کیا جائے، ان کے سامنے یہ اخلاقی برائیوں سے بچا جائے. ہم تک یہ باتیں نہیں پہنچی، لیکن کم از کم اب آئندہ ہم یہ باتوں کو پہنچیں، اور بچوں کے ذہنوں کو صاف رکھا جائے. بچوں کے ذہنوں کو، جس کو ہم کہتے ہیں نا گھر کی گندی پالیٹکس سے، مثبت پالیٹکس سے دور نہ رکھا جائے. گھر کی مثبت پالیٹکس کیا ہے؟ دادا کی کیسے خدمت کرنی ہے، دادی کی کیسے خدمت کرنی ہے، نانا کی کیسے خدمت کرنی ہے. یعنی بچہ یہ سنے کہ ماں باپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم دادا کو کس طرح سے خوش رکھیں، نانا کو کس طرح سے خوش رکھیں، فلاں مومن پریشان ہے اس کو کیسے خوش رکھیں، اس کی اس مشکل. یہ بچے کے کان میں جانا چاہیے. یہ نہیں جانا چاہیے دادی تو ہمیشہ یوں کرتی، نانی تو یوں کرتی، نانا تو یوں کرتے، فلاں یوں کرتے، فلاں یوں کرتے. مثال دے رہا ہوں. پازیٹیو چیزیں بچوں کے ذہن میں ڈالیں. قربانی دیں. آپ کو ہمارے ساتھ تو یہ ہو، اب ہم قربانی دیں. آپ قربانی دیں. اسٹارٹ فرام یہ 0 پوائنٹ اس کو قرار دیں، اور بچے کے اندر آداب، اخلاق، لوگوں سے محبت، لوگوں کی خدمت کا جذبہ. آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے،
آپ نے پازیٹیو الفاظ استعمال کرنے ہیں، آپ نے پازیٹیو باتیں کرنی ہیں. آپ کے دل میں کچھ بھی بغض ہے، کینہ ہے، جو بھی ہے، اب لیٹ اٹ گو. بھابھی یہ کر رہے ہیں، ناد یہ کر رہے ہیں، وہ دیور وہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، چھوڑ دیں. دیکھیں جب بڑا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے. اور بڑا مقصد ہے کہ نسلوں کو تیار کرنا ہے تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہماری تربیت شدہ نسل پہنچے، چاہے یہ والی نسل، چاہے اس کے بعد والی نسل، یا 100ویں اولاد. کیا پتہ. یاد رکھیے گا بڑے کام ایک دن میں نہیں ہوتے. یہ جو دبئی کا جو سب سے بڑا برج خلیفہ بنا ہے وہ ایک دن میں بنا ہے. اس کی پلاننگ میں کتنے سال لگ گئے، پھر اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن میں کتنے سال لگے، تب جا کے آج برج خلیفہ نظر آتا ہے. تو ایک برج خلیفہ جو مٹی کی چیز ہے، ایک بڑم ختم، ایک زلزلہ مثلا صحیح والا آ جائے، سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے اتنے سالوں کی پروگرامنگ اور پھر اتنے سال ایگزیکیوشن. تو امام زمان علیہ السلام کی خدمت کے لیے نسل کو تیار کرنا آسان ہے. امام زمان علیہ السلام کی خدمت کے لیے فوج تیار کرنا آسان ہے نہیں. آپ کو قربانیوں کے بغیر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس چیز کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو، جب تک اللہ کی بارگاہ میں تم قربان نہیں کرو گے، انفاق نہیں کرو گے. بھئی غیبت کرنے کی لذت ہے نا، تہمت لگانے کی لذت ہے نا، اخلاقی جو منفی چیزیں اس کی لذت ہے نا، شو پھینک دو باہر. مولانا دوسرے لوگ یہ سب کرتے ہیں، کرنے دو. آپ دیکھیں آپ اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں، آپ اپنے دل کو پاک کر سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو پاک کر لیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. پھر وہ کرتے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں، کرنے دیں. کب تک کریں گے؟ جب وہ دیکھیں گے اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اور آپ سارے امور کو کہیں وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو پر دے گا کمال کی طرف پرواز کرنے کے لیے. پھر آپ ان پروں سے اپنے بچوں کی تربیت، ان کے پر، پھر اگلی نسل کے پر، کائنات میں یزکیہم مین پوائنٹ ہے. یزکیہم مین چیز ہے. تزکیے کے بغیر کوئی انسان کمال کی طرف نہیں جا سکتا. تزکیے کے بغیر اس کے سینے پہ علم کا نور ہی نہیں آئے گا. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم کریں. اور یہ دین اور دنیا کی تعلیم کا فرق بھی زیرو ہے. دیر از نتھنگ لائک علم دین اینڈ دیر از نتھنگ لائک علم دنیا. وہ دنیاوی تعلیم کتنی آپ کی، میں کہتا ہوں واٹ از دنیاوی تعلیم، چاہتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ سارا علم کائنات کا علم ہے. فزکس، کیمسٹری، بایو کیمسٹری، پتہ نہیں، میتھمیٹکس، الجبرا، یہ کیا، یہ اس کا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ دنیا میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ انسانی عقل کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جس طرح قرآن اور حدیث انسانی عقل کو آگے بڑھاتے ہیں، ویسے میتھمیٹکس انسانی عقل کو تیز کرتی ہے، ویسے سائنس انسانی عقل کو کھولتی ہے. یہ سب چیزیں ایک دوسرے کو کمال پہ پہنچانے کے لیے، یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے میں لڑنے کے لیے نہیں ہے. ابھی وہ پرسوں ٹیلی ویژن پروگرام میں سوال کیا گیا کہ مدرسوں میں سائنس بھی پڑھانی چاہیے، انگلش بھی پڑھانی چاہیے، میتھ بھی پڑھانی چاہیے. بابا مدرسوں میں سائنس، علمی سب چیزیں ہونی چاہیے، تو مدرسوں میں دین کی تعلیم بھی تو صحیح ہونی چاہیے. ایک اسلامیات کا پیریڈ ہو گیا، ختم ہو گئی بات. میں تو افسوس کرتا ہوں کہ 10 سال اسکول میں ایک دینیات کی کتاب ہو تو شکر ہے کہ میری اسکول حبیب پبلک اسکول میں عربی بھی سکھائی جاتی تھی اور قرآن پڑھانے کا الگ سے انتظام تھا. باقی اسکولوں کا تو مجھے اتنا نہیں پتہ. تو وہاں سے کچھ عربی بھی سیکھ لی، قرآن مجید کا پڑھنا بھی سیکھ لیا. اللہ رحمت کرے ان استاد استانیوں کو جنہوں نے ہمیں ان معاملات میں مدد کی. آج جو ہائر سائڈ پہ اسکولز ہیں ان کا کیا حال ہے، کیا حشر ہے. ان کے یہاں پارٹیز ہوتی ہیں. ٹیچر آئے تھے، ایک بہت ہی ہائی لیول اسکول کے ٹیچر آئے تھے، میرے درس میں آتے تھے، کہنے لگے مولانا صاحب ایک بہت پرسنل مسئلہ حل کر رہے ہیں. کیا ہوا؟ کہ وہ اسکول میں پتہ نہیں 8-9 کلاس میں کوئی پارٹی ہونے والی ہے، اور وہ شام کو جو پارٹی ہوتی ہے اس میں
پارٹی تو پارٹی ہوتی، پھر واحیات چیزیں بھی بہت ہوتی ہیں. میں نے بچوں کو انڈائریکٹلی گائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ اس طرح کی چیزوں سے آپ اپنے آپ کو پرہیز کریں. تو مجھے نیکسٹ ڈے اسکول کے بڑے نے بلا کر کہا کہ مولانا صاحب، یہ مولانا گری اپنی چھوڑیں اور اپنے سبجیکٹ پڑھائیں اور بات ختم کریں. اب دیکھیں، یعنی چیزوں کو لوگوں کے اندر انکلکیٹ کیا جا رہا ہے، اوریانی اور فحاشی کو ایجوکیشن کے ساتھ املگمیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ اگر تم کو آگے جانا ہے، پڑھنا لکھنا ہے، بڑی ڈگریاں لینی ہیں، بڑی جاب لینی ہے، اس کا یہ حصہ ہے لازمی. ہمارے ایک بہت نزدیک کے جاننے والے نے کہا کہ صاحب یہاں تک تو میں اپنی صلاحیتوں سے آگے پہنچا ہوں، یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے جو پروفیسرز ہیں ان کے ساتھ ہمیں باہر کے ملک میں ان کے ساتھ ہمیں بیٹھ کے باہر جانا پڑتا ہے، باہر میں بیٹھ کے ان سے ڈسکشن کرنے پڑتے ہیں، پینے پلانے کے مسائل ہیں. میں کہ چھوڑ دیں آپ، کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت اس کی اجازت دے؟ مولانا پھر اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکالے گا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. جب ایک چیز حرام قرار دے دی گئی تو حرام قرار دے دی گئی. آج ہم نے ایک بڑا پیارا جملہ تھا کہ ویسٹ میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے مثبت پوائنٹس لے لو، جو ان کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ لینا کون سا ضروری ہے. اور بہت صحیح فرمایا رہبر معظم نے. اور انقلاب اسلامی کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد مقام معظم رہبری نے ایجوکیشن کو جس طرح سے پروان چڑھایا ہے، آفرین ہے. مائی ہیڈس آف، میرا سلام ہے میرے رہبر معظم پر کہ آج سیٹلائٹ پہ کتنا بڑا بڑا کام کر لیا. پابندیوں کی دیکھیں، ایک وقت پاکستان پہ کوئی پابندی نہیں، پاکستان کچھ نہیں کر رہا. ایک وقت ایران پہ تمام پابندی اقتصادی، اس کے باوجود سیٹلائٹس، ڈرونز، دوسری ٹیکنالوجیز. یہ مت سمجھیے کہ اگر ہم اسلام سے دور ہوں گے تو یہ سب کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، امر کو میرے حوالے کرو اور تم آگے بڑھو جتنا بڑھ سکتے ہو. دیکھو گے کہ کمال کی طرف راستے کھلتے جائیں گے. اللہ نے فرمایا نا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. میرا ٹائم نکل گیا، ہمارا ٹائم چلا گیا. اب اگلی نسلوں کو سوچنا ہے اور اگلی نسلیں اس کے بعد کی نسلوں کو ہماری یہ باتیں پہنچائیں، اور آہستہ آہستہ ظہور امام کی تیاریوں میں لگے رہیں. کوئی ٹائم نہیں بتا سکتا. جنہوں نے بتایا اور بہت زیادہ شور کیا، آج سب چپ چاپ بیٹھے ہیں. ان سے پوچھو، بولتے ہیں ہمارا اس وقت ہمارے مطالعات میں یہ بات آئی تھی. نو ٹائمنگ فار ظہور، نو، ناٹ ایون اے سنگل منٹ آپ نہیں بتا سکتے. میرا اور آپ کا کام تیاری کرنا ہے، میرا آپ کا کام وظیفے پر عمل کرنا ہے، میرا آپ کا کام اگلی نسلوں کی تربیت کرنا ہے. باقی امام آج آتے ہیں اہلاً و سہلاً، کل آتے ہیں اہلاً و سہلاً، 100 سال 1000 سال بعد آتے ہیں اہلاً و سہلاً. تاریخ میں فرشتوں نے یہ لکھ دیا ہو انہوں نے اپنے زمانے میں امام کے ظہور کی تیاریاں کی تھیں. بڑی لسٹ ہوگی. ہمارا نام بھی کہیں پر جب ڈھونڈا جائے گا کہ ہاں شبیر میثمی صاحب، اوکے انشاءاللہ آپ کا بھی نام اس طرح سے ہے. دیکھیں، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. اگر ہم کوشش کرتے رہیں اور دنیا سے چلے جائیں، دیٹس آل. میں نے ابھی ارادہ کیا اور ابھی دنیا سے چلا گیا، کام ہو گیا میرا. لیکن اگر ہم ارادے نہ کریں، کوشش نہ کریں، صرف دعاؤں اور باتوں پہ اکتفا کریں، تو پھر ہم اپنے وظیفے کو پورا نہیں کر سکتے. پھر ہم اس جگہ نہیں جا سکتے جس جگہ پر ہمیں پہنچنا ہے، جس کمال کی منزل پر ہمیں آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہماری عقل و فہم کو مہمیز دے، ہم آگے بڑھیں، دنیا علم میں ترقی کریں، بچوں کو علم سے آشنا کریں.
بچوں کو کائنات کی حقیقت سے آشنا کریں تاکہ ان کے ذہن کھلیں اور کوئی ایسا کام کر دیں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وانا اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. وہ پوری دعا کے ساتھ اصلح لی فی ذریت، میری ذریت کو میرے لیے اچھی بنا دے تاکہ میں جب مروں تو ایک جملہ ان کے دلوں سے نکلے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور جو بے اولاد ہیں وہ دوسروں کی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں بہتر مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر پھر عمل کرنے کا بھی مضبوط ارادہ عطا فرمائے. پالنے والے ہمارے ملک کے مسائل کو حل فرما، ہمارے مسائل کی ہماری مشکلات کو حل فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمارے مریضوں کو شفا کامل عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. جو جو ان نیک کاموں میں اتنا ساتھ دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی زندگی میں صحت سلامتی علم تقوی معرفت برکت عطا فرما. زمانے کے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.